کہاں رکھا تھا؟ غار ثور میں. دیکھیے کسی نے غار ثور؟ تو یہ آپ کا مثال مبارک کا دن کے قریب آنے والا ہے نا. چلو بات آ گئی ہے تو پھر برکت کے لیے تھوڑا سا آپ کا ذکر خیر میں کر دیا جائے. سیدنا صدیق اکبر جب حضور کو غار کے اندر لے کے گئے وہ واقعہ مشہور ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتانے لگا اس واقعے سے. واقعہ نہیں سنانا چاہتا. آقا میں بیٹھ جاؤ, آپ اپنا سر پر میری گود میں رکھیے اور آپ فرمائیں. حضور نے فرمایا ابو بکر اتنی چڑھائی چڑھ کے آیا ہے, پھر غار صاف کی ہے تو تجھے پیاس تو لگی ہوگی. کہا پیاس تو لگی ہے, پانی تو ہمارے پاس ہے, پانی تو ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کہہ رہا, پانی نہیں ہے؟ وہ تو ہے کس کے ساتھ؟ آقا اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن پانی ہے نہیں. آقا کریم نے فرمایا ابو بکر اٹھ کر اس غار کے اندر چلا جا چلا جا چلا جا چلا جا الى صدر الغار. جب غار کے درمیان میں پہنچے گا نا تو جا پانی تجھے مل جائے گا, پانی پی گیا. غار ثور کسی نے دیکھی ہے؟ دیکھی ہے ماشاءاللہ, آپ نے بھی دیکھی ہے. اچھا اچھا اندر گئے ہیں. اچھا اچھا چلو ہم تو اندر سے بھی ہو کے آئے ہیں. کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کا محبوب قرآن وہاں, جبریل بھی وہاں, بلکہ یوں کہو کہ خدا بھی وہاں, اللہ بھی وہاں ہی تھا. یہ بات یاد رکھیے. مگر نہ یہ مکڑی کا جالا, مکڑی کا جالا تو نہ کہتا نا, مکڑی کے جالے سے بھی پتہ کسی کی حفاظت کی جاتی ہے. مکڑی کے جالے سے بھی کسی کی حفاظت کی جاتی ہے. مکڑی کے جالے سے اللہ نے حفاظت کی نا, تو اس کا مقصد ہے راست کیا. اچھا میں نے اندر جا کے دیکھا ہے غار میں 4 آدمی ایسے لیٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 آدمی لیٹ سکتے ہیں غار کے اندر. ہم نے لیٹ کے بھی دیکھا ہے. اچھا میری ٹانگیں ساری کھلتی نہیں. 4 آدمی لیٹ سکتے ہیں لیکن ٹانگیں لمبی کریں تو ٹانگیں کھلتی نہیں. ایک کھڑے ہونے کے لیے اٹھے تو میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. اتنی غار ہے, اس سے بڑی لمبی چوڑی غار نہیں ہے. آقا کریم نے کیا فرمایا ابو بکر اس غار کے اندر چلتا جا چلتا جا چلتا جا چلتا جا الى صدر الغار. غار کے درمیان میں پہنچے گا تو تجھے پانی ملے گا. پتہ چلا ہجرت کی رات اللہ نے اپنے محبوب اور محبوب کے محبوب کے لیے غار ثور کو کھول دیا. حضرت ابو بکر کہتے میں گیا, پانی پیا, پانی پی کے واپس آیا. آقا کریم نے فرمایا ابو بکر پانی پیا ہے؟ پانی تو پیا ہے ابو, لیکن ایک عجیب بات ہے ذہن میں آنے. کیا؟ کہا آج تک ہم نے نہیں سنا کہ غاروں کے اندر نہریں چلتی ہیں, یہاں آ کر نہر چل رہی تھی. نہر چل رہی تھی غار کے اندر. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بتا پانی کیسا تھا؟ یہ تو پانی کیسا تھا؟ کہا دودھ سے زیادہ سفید تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا, لیکن تھا کیا؟ پانی کبھی سفید نہیں دیکھا ہم نے. چلو میٹھا تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, لیکن کبھی سفید پانی دیکھا ہے؟ نہیں. ابو بکر کیا کہتا ہے کہ پانی تھا. حضور نے بھی کیا کہا جا پانی پی کے آ. آقا دودھ سے زیادہ سفید شہد سے. حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے پتہ ہے وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ حضرت کہا ہمیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے, آپ کیوں ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی تحقیق کرتے پہلے کہ کہاں سے آیا؟ آپ جو ہیں. اچھا چل رہے ہیں. نہیں کیا بتائیں تو صحیح, آپ بتائیں نا وہ کہاں سے آیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر جب تم مجھے کانوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی
چڑھائی چڑھ رہا تھا، رب کائنات نے یہ منظر دیکھا، میرے اللہ نے اس فرشتے سے فرمایا جس کی ڈیوٹی جنت کی نہروں پہ ہے، اے فرشتے میرے محبوب کا یار میرے محبوب کو اٹھا کے لا رہا ہے، اسے پیاس لگے گی، وہ خار میں پاک میں قدم رکھے تو جنت کی ایک نہر کا کنکشن قدم بعد میں رکھے جنت کی ایک نہر کا کنکشن۔ اے ابو بکر وہ دنیا کا پانی نہیں تھا، میں نے کہا آقا سیدی یا رسول اللہ، آقا آپ کے غلاموں کا یہ مقام ہے، اللہ جنت کی نہروں کا پانی انہیں دنیا میں پلاتا ہے، آپ کی شان کتنی بلند ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ سنا اپنی زبان سے کچھ بڑبڑائے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، بات مشکل ہے سمجھ نہیں آئے گی لیکن ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ آدم چشتی کی روندر کی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جس وقت یہ بات سنی، آقا کریم نے اتنی مہربانی فرمائی، دنیا میں جنتی پانی مجھے پلا دیا، وہ بھی کہیں اور نہیں ہمارے شہر میں مشکل اور بڑی مصیبت کا وقت ہے، اس تکلیف کے وقت نے مجھے جنت کی نہر کا پانی پلا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مچل گئے، مچل کے کہتے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، اور نہیں کیا کیا تو جگہ وہ تیرے در سے پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی ماں سے افسو ستار میں آتی ہے، ایک بڑا شاعر ہے فیصلہ آباد کا، اس کی بات بھی ملتی جلتی ہے، وہ بھی پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے سنیو میرا عقیدہ کیا کہ مانگنے کا شکر دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، اور ہم یادی بجاؤ کسی سے کیوں مانگے، ہمیں تو سب کچھ حضور، ہم یادی بجاؤ کسی سے کیوں مانگے، ہمیں تو سب کچھ حضور، بولیے بولیے ہمیں تو سب کچھ حضور۔ اچھا یہ واحد ابو بکر ہیں جن کو اللہ نے جنت کی نہر کا کہاں دنیا میں، کہاں دنیا میں، لوگ کہتے ہیں یہ کیلا اور یہ جو پھل ہے یہ جنتی ہیں، نہیں جنتی نہیں ہے، جنت کے پھلوں سے یہ ملتے جلتے ہیں، وگرنہ اگر یہ جنتی ہوتے تو جنتی پھل کے متعلق پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وہ آقا کریم نماز پڑھ رہے تھے نا، حضور نے ایسے ہاتھ بڑھایا، ایسے چہرہ بھی اٹھایا، نیچے کر دیا، نماز سے فارغ ہوئے تو صحابی عرض کیا تھا عجیب نماز تھی، ہمیں روکتے ہیں آقا کہ نماز میں آگے پیچھے نہیں ہونا، آپ دو قدم آگے بھی ہوئے ہیں، اور آقا آپ نے ایسے دیکھا بھی ہے، ہاتھ بھی بڑھایا ہے، حضور فرمایا ہاں تمہاری نماز اور ہے، نبی کی نماز اور ہے۔
تمہاری نماز ہے. حضور بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے نا, ایک صحابی نے عرض کیا تھا ہمیں کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھو تو ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے. آدھا تو نہیں میں خیر کہتا, کم ہو جاتا ہے. ہاں یہاں آدھے سے یہ بات یاد آ گئی, ہمارے آقا کی بڑی رحمت عظیم ہے. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا آدھا, کسی کو پتا ہے کہ نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چلو اس کو رہنے دیتے ہیں. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ بات جہاں چھوڑ کے ہمیں دور جانا ہے, سفر بھی ہمارا, میں آپ کو ایک اور جگہ پہ لے جانا چاہتا ہوں. ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو تو تمہیں اتنی نیکیاں ملے گی, حج کرو اتنی نیکیاں ملے گی, یہ کے بتاتے ہیں نا. لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا. آپ یہ ہے کہ جب ہمیں گن کے دی گئی تو ہم سے لی بھی گن کے جائیں, یہی ہونا چاہیے نا. دی جو ہے گن کے, تو پھر جب لینے کی باری ہے تو پھر گن کے لے اللہ. لیکن قیامت کے دن اللہ فرمائے گا نہیں, گنوں گا نہیں, تولوں گا. اللہ کیوں؟ کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ تو میں نہیں دیکھ رہا, میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا. وہ جو رو رو کے کہہ رہا ہے مولا بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے, تو اگر گنوں گا تو پھر 9.5 سال والے بھی ہیں. ان کی عمر تو 100 سال بھی نہیں ہوتی, 50 60. تو خوش نصیب ہے تو 70 80 ہو گیا, نہیں تو یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے. تو 950 سال نیکیاں جب سامنے رکھی جائے تو گنتی میں لمبا پرچہ بڑھ جائے گا, وہ بڑھ جائیں گے. یہ چھوٹے, میں نے کیا کیا, تو میں نے ان کی عمریں تھوڑی رکھی ہیں لیکن ادھر بدل دیا اللہ. وہ کیوں؟ کہا محبوب کے لیے. بولا وہ کیسے؟ کہا میں ان کو چند راتیں دے دوں گا, چند دن دے دوں گا, یہ جاگتے رہیں گے, عبادت کرتے رہیں گے. قیامت کا دن آئے گا تو پھر گنوں گا نہیں نا, تولوں گا. اور راتوں کو میں پھر اضافی طور پہ انہیں عطا کر کے بڑھا کے وزن دوں گا, اور یہ پھر جنت میں چلے جائے گا. آقا بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا میرے سے ابھی, ہاں آقا آپ کہتے ہیں ثواب کم ہو جاتا ہے. فرمایا یہ مسئلہ تمہارے لیے, میرے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ نبی بیٹھ کے پڑھے تو ثواب پورا ملے گا, ثواب میں کمی نہیں آئے گی. آقا ہمیں یہ کہتے ہیں نماز میں آگے پیچھے نہ ہو, دیکھنا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا, دائیں بائیں سیدھا سمت قبلے کی طرف. آپ آگے بھی پڑھے, ایسے اپنا چہرہ بھی اٹھایا, ہاتھ بھی بڑھایا. امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابی میں نماز پڑھ رہا تھا, جنت میرے سامنے آ گئی. کیا آ گئی؟ جنت. یہ غصے کے مورے نہیں کھڑی کہ جلدی نظر آ جائے. جنت آسمانوں کے اوپر ہے, آسمان نیچے ہے, جنت اوپر ہے. تو وہ جنت مجھے نظر آ گئی. پھر کہا جنت کے باغ بھی دیکھے, انگور لگے ہوئے تھے. یہ روایت آپ نے سنی ہوگی پہلے بھی. اس میں ایک میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اپنی عقیدت کی, اور اپنے عقیدے کو بھی سنیے کیسا ہمارا عظیم عقیدہ ہے. انگور لگے ہوئے تھے, میں نے نا ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے میں نے چھوڑ دیا. ہاتھ میں رکھا تھا, کہا تمہارے لیے تمہیں بڑی مفلسی مسکینی فقیری کے دن گزار رہے ہو. میں نے چاہا انگور توڑ کے لے لو, میں کھلاؤ. اگر پھر لائے نہیں, کہا نہیں, ہاتھ رکھ کے نا پھر خیال آیا نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن چند دن تمہیں صبر کرنا پڑے گا, آخرت میں تمہیں ملے گی. لیکن میرے سے ابا اگر میں ایک گچھا انگوروں کا, ایک خوشہ انگوروں کا توڑ کے لے آتا تو تمہیں گندم اگانے کی, آٹا پسانے کی, روٹیاں پکانے کی ضرورت نہ پڑتی. سارے انسان کو ایک گچھا ہی کھاتے رہتے تو قیامت تک انگور ختم ہی نہ ہوتا. جنت کے لیے انگور ہے. یہ ہمارے انگور یہ ملتے جلتے اس کے ساتھ ہیں, تو ان کی شکل و صورت ایسی ہوگی. قرآن مجید میں پہلے پارے میں ہے نا کہ وہ ملتے جلتے ہوں گے. مبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار
कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा। ये मिलते जुलते फल होंगे। अच्छा, जो बात मैंने सुना दी जो अर्ज़ करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अब सुनिए हमारे नबी का मकाम क्या है। हुजूर जमीन पे खड़े होके हाथ कहाँ ले जाते हैं? जन्नत के पौधों पे, जन्नत के पौधों पे। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, हाथ ऐसे बढ़ाऊं तो हाथ पीछे रहेगा, मेरी निगाह दूर चली जाएगी, निगाह दूर चली जाएगी। मेरे भाइयों, जो नबी जमीन पे खड़े होके अपने हाथ को जन्नत के पौधों तक पहुंचा सकता है, उसकी निगाह कहाँ जाती होगी? जमीन पे खड़ा है नबी, हाथ उसका, हालांकि हाथ नीचे रहता है, निगाह ऊपर चली जाती है। आप खुले आसमान के नीचे खड़े हो तो फिर देखिए, हाथ बढ़ाएं, हाथ नीचे, निगाह ऊपर। जो नबी जमीन पे खड़े होकर अपने हाथ को जन्नत के पौधों तक पहुंचाए, उसकी निगाह का क्या आलम होगा? ये है मदीना शरीफ। मैं बताने लगा हूँ, ये है, ये क्यों मैंने कहा कि ये तो ये करीब है ना, ये है मदीना शरीफ और जन्नत वो दूर है। ये लाहौर इंटरनेशनल अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, यहाँ से लेकर मेरे आका का गुंबद पाक 4,800 किलोमीटर की मुसाफत में है। 4,800 किलोमीटर या जहाज का सफर बता रहा हूँ, जद्दे तक, जद्दे से आगे बस का सफर बता रहा हूँ। 4,800 किलोमीटर बनते हैं। सुबह कारी साहब के पास कागज पेन से लेके बैठ रहे कहना जी जमीन से लेके पहले आसमान तक कितना फासला है, पहले आसमान की मोटाई कितनी है, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का दरमियानी फासला कितना है, फिर दूसरे आसमान की मोटाई कितनी है, यूं ही सातों आसमानों का दरमियानी फासला, फिर सातों आसमान, फिर इनके ऊपर है जन्नत। ये सफर ज्यादा है या इस दीनदारों वाली मस्जिद में बैठ के ये गुलाम आका करीम के नजदीक है, या वो ये फैसला हमने सुबह कैलकुलेट करना है कि ये कितना बनता है। मैं फकत एक ही बात कह सकता हूँ कि नीची नजरें उनकी खबरें याद है मैं कहाँ से लेके गया था? हाँ माशाल्लाह, हुजूर ने बच्चे का सर रखा है, जोर से बात चलाई ना, बच्चे का सर आका करीम ऐसे अपनी गोद में रखा है, बालों में हुजूर ऐसे पुलिस करनी। मेरे आका ने फरमाया मेरे नन्हे साथी वो तो बीमार हो गए, बाजी आपने कमाली नहीं कर दी, क्या हुआ? दिन नहीं मिले भाई, हमें और भी काम है ना, और भी काम करना है। वो छोड़ो जी, है गुजारी है गुजारी है, क्या हुआ है? वो जी पहले दिन ये आपने ले लिया था, रात भी नहीं गुजरती थी, दिन भी नहीं गुजरता था, तो फिर आपने अच्छा किया कितने दिन मिले ही नहीं, तो बीमार नहीं होना था तो क्या कर रहा था? मेरे मुगाने की नहीं, नाराज नहीं हो सकता, लेकिन हक तो बनता है ना, मैं कहूँ तो सही ना, हक तो बनता है ना। मेरे आका ने फरमाया मेरे नन्हे साथी अब मैं आ गया हूँ, जाऊंगा नहीं जब तक तू नहीं इजाजत देगा। कहने लगा जी अब आप सुनाए ना क्या माल आप वहां चले गए थे? मेरे आका ने फरमाया मेरे नन्हे साथी तू बीमार है, आप बता
کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے بیمار تھا اب بیمار نہیں ہوں، مجھے بیمار نہ کہنا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی پہلے تو آپ نہیں تھی نہ بیمار تھا، اب طبیب آ گیا ہے، مجھے سر کوئی تکلیف نہیں، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بھائی بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہی کہتا میں بیمار ہوں، کہا جی ویسے ہی کہتا ہوں اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا آپ پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں نا، ذرا بتائیں نا میں کیا آپ کے لیے پکاؤں، کھانا تیار کروں یا کہ کوئی چائے دودھ کا انتظام کروں، کوئی مشروب کا انتظام کروں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں میرے رہنے ساتھی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بھائی نہیں نہیں میں نے ایسے جانے نہیں دینا، مجھے کچھ دے اور مجھ سے کچھ لے، نہیں یار کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہیں، میرے دوست ہے نا تو پھر مجھے کچھ دے، اب مجھ سے کچھ لے نا، لیکن فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا جی پھر بیٹھے رہو، میں نے جانے نہیں دینا آپ کو، بیٹھے رہو۔ امام الانبیاء نے نا مسکرا کے فرمایا میرے نبی ساتھ اگر کچھ دینا چاہتا ہے نا تو اس طرح کر کے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ کے ایمان کی دولت ہی دے دے۔ یہودی کے بچے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ قریب کھڑا تھا، مشورے کے نظریے سے ایسے دیکھا، یہ کہتے ہیں باپ تمہیں بتا کیا کروں؟ باپ بول کے کہتا ہے بیٹا میری اکلوتی اولاد ہے، کتنے دن میں نے تیری زبان سے آواز سنی نہیں، تو نے کچھ کھایا پیا نہیں، کتنی مہربانی انہوں نے کی، سامنے آتے گئے تیری تکلیف ختم ہو گئی، وہ میرے بیٹا اکیلے کلمہ نہ پڑھے گئے، مجھے بھی ساتھ کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لیں۔ میرے آقا جب جانے لگے نا کلمہ پڑھا دیا، حضور بڑے خوش ہوئے، حضور جب جانے لگے نا تو وہ بچہ سامنے کرنے لگے، وہ جی ذرا ٹھہرو، ذرا تو ٹھہرو، کیا تو پتہ نہیں آپ پھر کہیں گے میں نے کہیں جانا ہے، پھر چلے جائیں گے میں کیا کروں گا؟ ذرا ٹھہرے، ایسا کرتے ہیں نا میں آپ کا نقشہ ہی کھینچ کے یہاں رکھ لیتا وہ یہاں آ جائے گا نا، چلو مجھے کوئی تو تسکین ہوگی نا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، وہ بچہ دیکھتا ہے آقا کریم کو، دیکھ کے پتہ کہتا کیا ہے اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سجا تھا کہ رب دی نشانہ تھا، جس شان کو شانہ سب بڑیاں، وہ ایسے غور سے دیکھتا بھی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا کیا ہے اے صورت شانہ پیش نظر، رب پڑھتے نجات روزے حشر، اے صورت شانہ پیش نظر، رب پڑھتے نجات روزے حشر۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے امام الانبیاء نے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے، بچہ رو کے کہتا کیا آیا تھا ذرا ٹھہر جانا جانا نہ، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام بس کر، وہ طرف کی کہتے اے آقا مجھے کیا بتاؤں، فرما اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، بنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، بنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو